پیدائش پہلا باب اس کی 3 اور 4 آیت ہم تلاوت کریں گے. لکھا ہے اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. خدا کے پاک کلام کا بڑا اور سمجھانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. بیٹھیے تشریف رکھیے. ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہلیلویا خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی عطا فرماتا ہے. آج 3 مئی 2026 ہے, پہلا اتوار, اور خدا نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہلیلویا خدا کی تعریف. آج کلام مقدس میں سے جو مضمون ہم سننے جا رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم ہے. اسے یا تو آپ جدا کرنا کہہ سکتے ہیں یا اس کا ٹائٹل جدائی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آج کی تلاوت جو آپ کے سامنے کی گئی ہے وہاں پر خدا اس کائنات کو تخلیق کرنا شروع ہوا ہے, اور خدا نے سب سے پہلی جو چیز تخلیق کی ہے وہ ہے روشنی. اگر آپ پیدائش پہلا باب پہلی ایسے پڑھے تو لکھا ہے اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. گہراؤ کے اوپر کیا تھا جی؟ اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. سچویشن آپ کے سامنے آ گئی. خدا کام کا آغاز کر رہا ہے, ہیلیلویا. لیکن سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ تاریکی ہے, گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے, اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہی ہے. خدا کا وجود ہے لیکن خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہی ہے, یعنی کہ بیماری ہی پانی. اور خدا نے کریشن کے عمل کا آغاز کیا ہے, اور خدا نے کہا 3 آیت میں, اور خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. پاور آف گاڈ, پاور آف ورڈ آف گاڈ, خدا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی طاقت. کیا تھا گہراؤ کے اوپر؟ کیا تھا؟ میرے ساتھ رہیے ذرا. گہراؤ کے اوپر کیا تھا جی؟ اندھیرا تھا. اب اس اندھیرے میں پہلی چیز کیا تخلیق کی گئی؟ روشنی. اور پھر خدا نے دیکھا اس کریشن کو جو خدا نے تخلیق کی, دیکھا, اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے. روشنی کیا ہے؟ اچھی ہے. اور پھر خدا نے ایک زبردست کام کیا. خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. پہلی کریشن اور پہلا ہی خدا کا سیپریٹ کرنے کا کام. خدا نے جب روشنی کی ہے تو خدا نے دیکھا یہ تو بڑی اچھی ہے. روشنی اچھی کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ روشنی میں انسان صاف دیکھ سکتا ہے. روشنی اس لیے اچھی ہے کیونکہ روشنی کے متبادل اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی. روشنی ایک ایسی چیز ہے جو خدا کی پسندیدہ چیز ہے. تو
خدا کو اچھی لگی ہے. آمین. ابھی خدا نے کہا تاریکی تو پہلے ہی موجود تھی اور مجھے تاریکی پسند نہیں ہے، اس لیے خدا نے کہا روشنی الگ ہو جائے اور تاریکی الگ ہو جائے، کیونکہ خدا اپنی بہترین چیزوں کو بدترین چیزوں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا. بولے ہیلیلویا. خدا ان دونوں کو سیپریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر ہم اس کے روحانی معنی دیکھیں تو روشنی راست بازی کی علامت ٹھہرتی ہے. جب کوئی زندگی تبدیل ہوتی ہے تو آپ غور کریں، اسے بھی لگتا ہے اور اس کے دیکھنے والوں کو بھی لگتا ہے کہ اب یہ اندھیرے میں نہیں بلکہ اب یہ روشنی میں آ گیا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا. اندھیرا آپ کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن روشنی آپ کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے. بولے ہیلیلویا. سو روشنی راست بازی کی علامت ہے اور تاریکی گناہ کو پیش کرتی ہے. تاریکی گناہ کی علامت ہے کیونکہ اس میں انسان کو کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے خدا نے پہلی چیز تخلیق کرنے کے بعد اسے جو اچھی تھی الگ کر لیا. سو میں اور آپ اس بھید کو آج صبح سیکھیں کہ جدائی ضروری ہے، لیکن آگے چل کر بہت ساری چیزوں میں بتاؤں گا کہ بہت سی جگہوں پر ہمیں جدائی یا جدا نہیں ہونا چاہیے. سو ان باتوں کو آج اپنے پاس کہیں لکھ لیجئے گا، کیونکہ کلام مقدس کے اندر چیزوں کو سیپریٹ رکھا گیا ہے، الگ جدا رکھا گیا ہے. اسی لیے استثناء کی کتاب کے اندر اگر ہم آئیں، استثناء 22واں باب اور اس کی 10ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے تو بیل اور گدھے، دو جانوروں کا ذکر ہے. تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا. یہ دونوں الگ ہیں، ان دونوں کی جسامت الگ ہے، ان دونوں کا زور الگ ہے. یہ دونوں جوت اکٹھے نہیں جوتے جا سکتے. ان دونوں کو اکٹھا جوت کر تو ہل چلانے اور کھیت کی خوبصورتی یا کھیت کو جو فصل کے لیے بوائی کے لیے تیار کرنا ہے، اپنا مقصد حال نہیں کر. یہ دونوں الگ ہے. بیل ہل جوتنے کے لیے ہے اور گدھا وزن اٹھانے کے لیے ہے. لاڈو کہا گیا اسے جس پر جو وزن ہے وہ لادا جاتا ہے. سو یہ دونوں الگ الگ ہیں، ان دونوں کو اکٹھا نہ کرنا. سو میرے عزیزو، آپ اور میں اس بھید کو سمجھیں کہ جون سی چیز جہاں ہونی چاہیے اسے وہیں رکھیے، مکس نہ کیجیے، کیونکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. آپ اپنی محنت کو ضائع کر بیٹھیں گے. آپ اپنی زندگی کے اندر موجود جو آنے والے دنوں کی پلاننگ ہے اس پر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں رہتے، دونوں کیونکہ الگ ہیں. اسی طرح استثناء میں ہم نے دیکھا بیل اور گدھا دونوں الگ ہیں، ان کے کام الگ ہیں، انہیں اکٹھا مت جوتنا. حال کبھی بھی اس سے نہیں جوتا جائے گا. سو ان دونوں کو سیپریٹ رکھنا.
ان دونوں کو الگ الگ رکھنا، کیونکہ یہ الگ الگ اچھا کام کر سکتے ہیں، الگ الگ ان کی جو پرفارمنس ہے، جو کام کرنے کی طاقت ہے وہ زیادہ ہے، لیکن اکٹھے یہ دونوں نہیں ہونے چاہیے اور نہ ان دونوں کو اکٹھا رکھنا چاہیے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک خوبصورت مثال ہمیں دی، متی کی انجیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں، متی 6 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں 2 چیزوں کو الگ الگ رکھنے کے بارے میں سکھایا۔ متی 6 باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت، میرے ساتھ رہیے ذرا، خدمت، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا، تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ 2 مالکوں کی خدمت، یسوع مسیح نے آج سے 2000 سال پہلے کہا یہ دونوں الگ ہیں، 2 مالک الگ ہیں، دونوں کا اس دنیا پر اختیار الگ ہے، کیونکہ ان دونوں مالکوں کا نام بھی یسوع نے بتایا ہے، خدا اور دولت۔ ان دونوں کو اکٹھا تم نہیں پوج سکتے، ان دونوں کی ایک ہی وقت میں عبادت نہیں کر سکتے۔ خدا اور دولت یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ سو کیپ ان یور مائنڈ، اپنے ذہن میں یہ رکھیے، جس طرح روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں رہ سکتے، جہاں بیل اور گدھا اکٹھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح خدا اور دولت اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا ہے تو دولت نہیں ہے، ایسا نہیں میں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہے کہ خدا کی عبادت کرنی ہے اور دولت کا استعمال کرنا ہے، دولت کو خدا نہیں بنانا، کیونکہ اگر تم اپنے آسمانی خدا کی عبادت کرتے ہو، دل سے کرتے ہو، تو اس کے وعدے ہیں کہ میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو نکال دوں گا اور میں تجھے سرفراز کروں گا۔ بولے ہیلیلویا۔ سو اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو دولت آپ کے پیچھے، میرے ساتھ رہیے ذرا دھیان سے سنیے، اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو دولت آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی، اور اگر آپ دولت کی عبادت کرتے ہیں تو پھر دولت آگے آگے رہے گی اور آپ اس کے پیچھے پیچھے رہیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سو آپ باشعور ہیں، آپ ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، آپ یسوع کے ماننے والے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ خدا اور دولت دونوں کی عبادت نہیں کی جا سکتی ایک ہی وقت میں۔ ہاں، اگر آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو دولت آپ کے پاؤں کے نیچے رہے گی، دولت آپ کی میراث بن جائے گی، لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے ایک سے دعوت رکھے گا اور دوسرے سے، ایک کو ناچیز جانے گا اور ایک کو بڑی چیز جانے گا، ایک کو بڑا زبردست نہیں۔ اگر آج آپ کی لائف کے اندر کہیں 2 راستے ہیں، 2 باتیں ہیں، تو آج سنگل ٹریک پر آ جائیے۔ سنگل ٹریک آپ کو کہیں لے کر جائے گا، اور 2 کشتیوں کا سوار منزل پر، بلکہ وہ راستے میں پھنسا رہتا ہے۔ جدا کر دیجئے۔ ان باتوں میں آج میرے اور آپ کے لیے سیکھ ہے کہ ہم مانگتے سب کچھ خدا سے ہیں، لیکن خدا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
خدا کو اپنا آپ دیجئے اور پھر دیکھیے یہ دوسری برکت آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی. آپ کو خداوند نے 3 باتیں بتائی ہیں. اور ایک اور بات سن لیجئے, اسے کہا ایک سے محبت کرے گا اور دوسرے سے عداوت رکھے گا. تو اگر آپ سمجھدار ہیں تو اس میں کو تو سمجھتے ہیں کہ کلام فرماتا ہے کہ یسوع مسیح آپ کا دوست ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح آپ کا بڑا بھائی ہے. لیکن جو ابلیس ہے وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا, بلکہ آپ کا اینمی ہے, آپ کا دشمن ہے, آپ کے خلاف ہے, اور آپ کے مخالف لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر آپ پر الزام لگاتا ہے. یسوع آپ کا دوست ہے. تو سمجھداری یہ ہے کہ اس اخیر زمانے میں, اس مشکل وقت میں آپ کا انتخاب دولت یا ابلیس نہیں, خدا ہونا چاہیے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلاتا اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا انتظام کرتا ہے. سو اپنے دل میں بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں سیپریٹ رکھنا ہے, ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ رکھنا ہے. یاد رکھیے اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا آپ لائٹ آف کر کے ڈھونڈتے ہیں یا لائٹ جلا کر ڈھونڈتے ہیں؟ ہاں جی, لائٹ جلا کر ڈھونڈیں گے. ہاں, لائٹ جلا کر ڈھونڈیں گے. تو پھر آپ کا انتخاب روشنی ہو, آپ کا انتخاب سویرا ہو, آپ کا انتخاب چمک ہو. اندھیرا اور روشنی آپ کے لیے نہیں ہے. کھاؤ کسی بھی زاویے میں آپ کی زندگی میں ہو, کیونکہ آپ کے لیے خدا کیا کیا انتظام کرتا اور آپ کو کیسے کیسے چھڑاتا ہے آپ کو نہیں پتا. اس لیے آپ روشنی کا انتخاب کیجئے اور پھر اسی کی طرف تکتے رہیے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے آسمانوں کے خدا کے حضور اپنے سروں کو جھکاؤ, کیونکہ نوروں کے باپ کی طرف سے آپ کے لیے برکتیں آتی ہیں. سو اگر آپ روشنی کو منتخب کرتے ہیں تو پھر روشنی میں چلنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹریک موجود ہے. زبور 119 اور اس کی 105 ہے. اگر کسی کو آتی ہے تو ہاتھ کھڑا کرے, ابھی نام پائے. زبور 119 آیت 105, ہاتھ کھڑا کر کے. اینیبڈی جی, شاباش, کھڑے ہو جائیے. آج اسی نام کہاں گے, آج اسی ہونے بھی بڑے سارے نام دینے ہیں. آنے کے واقعہ نہیں میرے بات میں بول جاتا ہے, پھر بات میں کہتے ہیں پیسوں میں نام نہیں دیتا. واقعی انعام ہوتا ہے. جلدی آؤ, کوئی بات نہیں. شاباش, زوردار تالی بجے گی. جیتے رہو. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے, تیرا کلام میرے قدموں کے لیے اور میری راہ کے لیے. اس کا مطلب ہے جس کی زندگی میں یسوع ہے اس کی زندگی میں کلام ہے, اور جس کی زندگی میں کلام ہے اس کی زندگی میں روشنی ہے, اور وہ ٹھنڈے نہیں کھاتا پھرے گا, وہ اپنی منزل کی طرف جائے گا, کیونکہ وہ روشنی میں چل رہا ہے, اندھیرے میں نہیں چل رہا. بولے ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اگر روشنی میں چلو گے تو پھر آنکھیں کھلی رہیں گی, پھر چلنا آسان ہوگا, پہنچنا آسان ہوگا. اور اگر اندھیرے میں رہو گے تو پھر نظر کچھ نہیں آئے گا. ٹھنڈے کھاتے پھرتے, کدی ادھر بچ جائیں گے, کدی ادھر بچ جائیں گے, کدی ہٹانے کے بوائیں گے. یہ اندھیرا ہے, یہ اندھیرے کی کوالٹی ہے, یہ اندھیرے کی کوالٹی ہے. لیکن اگر روشنی ہو تو آپ کا راستہ کلیئر ہے. تو اگر ایماندار اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتا ہے تو زبور 105 آیت میرے اور آپ کے لیے ہے. تیرا کلام, وہ کلام جو آسمانوں سے آیا, وہ کلام جو روح کی تحریک میں خدا کے لوگوں نے لکھا, وہ میرے لیے روشنی ہے
اور میرے راہ کو روشن کر دیتا ہے، میرے لیے نور ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے روشنی اچھی ہے۔ ہمیں خدا نے کیا کہا؟ روشنی اچھی ہے۔ سو آپ کا بھی انتخاب روشنی ہو نہ کہ اندھیرا، کیونکہ اندھیرا آپ کو منزل تک پہنچنے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، لیکن روشنی آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جاتی ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں کے نام خط پولس رسول کا، دوسرا کرنتھیوں اور اس کا 6 باب 14 آیت لکھا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہموار جوئے میں نہ جھکو۔ اب ایک میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا اصول پیش کر دیا گیا، جیسے گدھے اور بیل کو اکٹھے نہیں نہ کرنا، ویسے بے ایمانوں کے ساتھ ایمانداروں کو نہیں چلنا چاہیے۔ یہ ناہموار جوا جیسے بیل اور گدھے کا جوا نہیں ہو سکتا، ان پر جوا نہیں رکھا جا سکتا، اور کھیت کا حاصل نہیں ملے گا، حاصل سے مراد وہ تیار ہی نہیں ہوگا تو بیج کیسے بوئیں گے۔ اسی طرح بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوئے میں نہ جتو۔ نوجوانوں، خدا کا کلام بڑا کلیئر، بڑا صاف ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ، غیر قوموں کے ساتھ نہ ہمار جوئے میں نہ جتو۔ کیوں نہ جتو؟ سوال آپ کر سکتے ہیں، نوجوان سوال کر سکتے ہیں کہ پادری صاحب کیوں کلام نے ہمیں کیوں منع کیا کہ بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوئے میں نہ جتو؟ کیونکہ اب سنیے گا وجہ کیا ہے، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو پھر خدا روشنی اور تاریکی کو اکٹھا ہی رہنے دیتا، الگ نہ کرتا، انہیں جدا نہ کرتا۔ خدا نے کہا روشنی اچھی ہے، اب یہ اچھی چیز کا اندھیرے کے ساتھ رہنا اچھا نہیں ہے، الگ کر دو۔ تو میں اور آپ ایماندار ہیں، ایمانداروں کو بے ایمانوں کے ساتھ، غیر قوموں کے ساتھ، ادر ریلیجس کے ساتھ کٹ ہٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ وہ ہیں جن کو چن لیا گیا، آپ وہ ہیں جو روشنی میں ہیں، آپ وہ ہیں جو تاریکی کو چھوڑ چکے ہیں، اور آپ وہ ہیں جن کو خدا نے الگ کر لیا۔ بولے ہیلیلویا، آپ کو الگ کر لیا ہے۔ سو راست بازی اور ناراستی کا، بے دینی کا میل جول نہیں ہے، تو پھر آپ کا کیوں ہے؟ وائی آپ ایماندار ہیں لیکن اس بات کو سمجھنے سے قاصر کیوں ہے؟ سوچئے آگے کلام کیا کہتا ہے، یہ میں وجہ بتا رہا ہوں۔ کلام کہہ رہا ہے بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوئے میں نہ جتو۔ پہلی بات، راست بازی اور بے دینی میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، یا روشنی اور تاریکی میں کیا شراکت؟ ہو نہیں سکتی، یہ دونوں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے۔ جہاں روشنی آ جائے گی وہاں سے تاریکی بھاگ جائے گی، اور جہاں روشنی نہیں ہوگی وہاں تاریکی کا راج ہوگا۔ اب روشنی جہاں آ جاتی ہے وہاں سے تاریکی کو بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ تو کلام یہی کہہ رہا ہے، بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوئے میں مت جتو، کیونکہ یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ روشنی اور تاریکی کو ایک جگہ پہ ہم نے اکٹھا بٹھا دیا ہے، جبکہ خدا نے تو آغاز میں کہا روشنی اچھی ہے، اب ان دونوں کو میں سیپریٹ کر رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق ڈھالو، اور اگر آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے، آپ کے لیے جو
باعث ہے, آپ کے ایمان کو خراب کرنے کا باعث ہے, تو اسے بائے بائے کہہ دیں, کیونکہ کلام کہتا ہے روشنی اور تاریکی آپس میں ایک جگہ شراکت داری میں نہیں رہ سکتے. ہلیلویا. بات سمجھ لگ رہی ہے کیا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور پھر تیسری بات اسی حوالے کے اندر ہمیں ملتی ہے, مسیح کو بالیال کے ساتھ کیا موافقت. ہاللویا. ایمانداروں کا بے ایمان سے کیا واسطہ, یسوع کا ادر گاڈز کے ساتھ کیا مقابلہ. یہاں پر ایک ادر گاڈ کا نام لکھا بالیال. اب آپ یسوع مسیح کے ماننے والے ہوتے ہوئے کیسے غیر معبودوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں؟ آپ الگ کیے ہوئے لوگ ہیں, تو کیسے مسیح کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے معبودوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکتے ہیں؟ اگر آپ باز نہیں آتے تو پھر گیٹ ریڈی, خدا کا انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہے. اگر وہ روشنی اور تاریکی کو الگ کرتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ روشنی الگ رہے, تو وہ ایمانداروں کو بھی پسند کرتا ہے کہ یہ صرف یسوع ہی کی عبادت کرے, یہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے. آج ہم نے بڑے بڑے عجیب کام ہوتے دیکھ رہے ہیں. مسیحی اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ بابوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور جگ گرو کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. مسیحی کہتے ہیں اور قبرستانوں میں جا جا کر پتہ نہیں کیا کیا ڈھونگ کرتے پھرتے ہیں. کمان آؤ, یسوع مسیح جو روشنی ہے, یسوع مسیح جو نور ہے, اسے لے لیں اور اس کے کلام پر یقین کریں. وہ آپ کو روشنی دکھاتا ہوا ہمیشہ کی زندگی تک لے کر جائے گا, اور وہ لے کر جانا چاہتا ہے. ہیلیلویا. لے کر جانا چاہتا ہے. کم آن چرچ, بی کیئرفل. بے وقوفیوں میں سے نکلیں. یہ بے وقوفیاں آپ کو آپ کی منزل سے دور کر دیں گی. بچیے, خدا چاہتا ہے کہ آپ بچیں. اب یہاں تک ہم نے سیکھا کہ جو اچھا نہیں ہے اسے ہم اپنے سے الگ کر دیں, کیونکہ خدا نے کر کے دکھایا. اسے کہا گدھا بیل کے ساتھ نہیں, راست باز بے ایمان کے ساتھ نہیں, روشنی تاریکی کے ساتھ نہیں. خدا اور دولت ایک ساتھ میں پوجا, ایک ساتھ میں عبادت نہیں. آئیے بائبل مقدس میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس نے خدا کے حکم کو پورے طور پر نہ مانا. تو کیا ہوا؟ آئیے ذرا پیدائش 12ویں باب میں آئیے. میں چیزوں کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل میں کمپلیٹ سیکھ کر جائیں. پیدائش 12واں باب نکالیں, اس کی پہلی آئے. یہاں پر ہمیں خدا کا بندہ ایمانداروں کا باپ نظر آتا ہے. 12:1 میں لکھا ہے, اور خدا نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. تو 22 سے برکت ہوگا. میرا حکم مان, ہاں میری بات مان, ناطے داروں کو چھوڑ, وطن کو چھوڑ, تو میں تجھے ریوارڈ دوں گا. کیا؟ میں تجھے, یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی برکت اور بہت بڑی سیکھ ہے کہ خدا جب کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے تو پھر کچھ برکت دینے کا بھی وعدہ ساتھ ہی کرتا ہے. اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. تو 22 سے ہاں تجھے بھی برکت دوں گا اور تو برکت دینے کا وسیلہ بن جائے. 22 سے برکت. ہمیں سمجھ لگ رہی ہے؟ لیکن اس کے لیے ایک ہارڈ فیصلہ کرنا تھا.
जो तुझे मुबारक कहेंगे, यही है ना, बरकत का वसीला बन गया। जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उस पर लानत करूंगा। सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के, सुनिएगा, और अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 वर्ष का था और जब वो हरान से रवाना हुआ। हाँ जी, अब खुदा ने कहा है कि भाई चल, वतन को छोड़, नातेदारों को छोड़, नातेदारों रिश्तेदारों को छोड़। क्यों खुदा उसे निकाल रहा है? क्योंकि वहां पर खुदा के मानने वाले लोग नहीं रहते थे, वहां पर बुत परस्ती करने वाले लोग रहते थे। और खुदा चाहता था जिसे मैं चुनूं, खुदा चाहता था जो मेरा बंदा कहलाए, खुदा चाहता था जिसके वसीला से मैं अपनी कौम बनाऊं, वो इन बुत परस्तों में नहीं बल्कि वो अलग रहे। क्योंकि वो अलग रहेगा तो मेरी इबादत करता रहेगा। बोले हालेलुया। अलग रहेगा तो इबादत करता रहेगा। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बहन भाई जो आपको बार बार कहता है चल मेरे नाल, एक कोई भूख कमाल कर देगी, चल मेरे नाल, तेरे हालात ठीक हो जाएंगे, चल मेरे नाल, बाबा जी तेनू इंज कर देंगे ते इंज हो जाएगा, कमाल। उसे कहिए प्लीज मेरे ईमान को खराब ना कर, और अगर फिर भी बाज नहीं आता तो बाय बाय कर दे, नातेदारों में से निकल। क्योंकि बरकत आसमान से आनी है। बरकत कहां से आनी है? आसमान से। कई होंगे ने जेड़ियां बाजियां खुदा की हजूरी से औलाद मांग रही होती है ना, उन्होंने मशवरा देने वाली बड़ियां होंगी, चल मैं तेन लैके जाऊं। किसकी इबादत करते हो? किसकी करते हो? तो वो जहां लेकर जा रहा है वो यीशु से बड़ा है नहीं। मैंने अभी पिछले सरमन में भी ये बात कही थी और खूबसूरत गवाही हमने सुनी। बेटी ने कहा 4 साल बाद खुदा ने बेटा दिया है, और बहुतों ने उसे कहा तेनू बड़ी देर बाद खुदा ने देता है। नो, खुदा के घर में देर वेर वाला कोई काम नहीं है। खुदा वक्त पर काम करता है, ना वक्त से पहले और ना वक्त के बाद। वो जब वक्त पूरा हो जाता है तो अपनी बरकत अपने लोगों पर नाज़िल फरमा देता है। बोले हालेलुया। तो फिर इंतजार कर और भरोसा रख और तवक्कल कर। बोले हालेलुया। अगर तेरी बरकत है तो फिर यीशु ही देगा, उसी पर तवक्कल कर। अब अब्राहम को कहा निकल, नातेदार को छोड़, मैं तुझे बरकत दूंगा, है तू भाई से बरकत हो जाएगा। हाँ ओके, उसने कहा ठीक है जी मैं निकलता हूं। और जाते जाते एक नाता साथ ही ले गया, लूत भतीजा, एक नाता साथ ही ले गया। खुदा ने कहा था जुदा कर दे अपने आप को, अपने नातेदारों, अपने वतन से अलग कर दे, लेकिन वो एक नाता साथ ही ले गया और फिर उसका नुकसान उठाना पड़ा। 75 वर्ष का था जब खुदा ने कहा निकल। और फिर 13वें बाब की 9वीं आयत में है, उन दोनों के पास पैसा बड़ा आ गया। वजह कौन थी? अब्राहम। और लूत कैसे अमीर हो गया? अब्राहम के साथ रहने की वजह से। लेकिन खुदा ने कहा था जब तक अलग नहीं होएगा, जब तक जैसा मैंने कहा है वैसे नहीं करेगा तो पूरी बरकत नहीं मिलेगी। बरकत मिलेगी लेकिन पूरी बरकत नहीं मिलेगी। तो फिर क्या हुआ? 9वीं आयत में आइएगा जरा। 9वीं आयत कहती है क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? ये अब्राहम लूत से कह रहा है, क्योंकि उसके नौकरों के दरमियान, अब्राहम और लूत के नौकरों के दरमियान लड़ाई हो जाती थी, भेड़ बकरियां वाधू हो गई सब, कमाल हो गया था। अब उसने 9वीं आयत में कहा क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं, सो तू मुझसे अलग हो जा। अब्राहम लूत से कह रहा है, वो जो एक नाता साथ है उसे कह रहा है तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने जाऊंगा, और अगर तू दाहिने
دائنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو زگر کی طرف ہے نظر دوڑائی، کیونکہ وہ اس سے بیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا. خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھا. ہاں جی، آپشن دے دی. ابراہم نے کیا کیا؟ سنیے گا، یہ بڑی بھید کی بات ہے. ابراہم نے لوط کو آپشن دی کہ دیکھ، لڑائی ہوتی ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، تو یہ سارا ملک دیکھ لے، جدھر تو جائے گا میں اس کے دوسری طرف چلا جاؤں گا تاکہ ہم جدا ہو جائیں اور آپس میں لڑائی نہ ہو. لڑائی سے بچا کریں. یہ لڑائیاں جو ہے نا، یہ آپ کے سٹینڈرڈ کو خراب کر دیتی ہیں، آپ کے ذہن کو خراب کر دیتی ہیں. بچیے، لڑائی سے کنارہ کر لیجئے. ابراہم نے کہا یار لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو ادھر جا میں ادھر چلا جاؤں گا، تو ادھر جا میں ادھر چلا جاؤں گا، تو جدھر جائے گا میں اپوزٹ جاؤں گا. اور پھر لوط نے دیکھا، او ترائی، ہریالی، پانی، میری پیٹا اور بات جان گیا ہے، میری بکریاں اور بات جان گیا، او میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہے اور چراغا کمال ہے، میں ادھر جاتا ہوں. ابراہم نے کہا اوکے، تو میرا بھائی ہے، تو سدوم اور عمورہ کی طرف چلا جا. اوتھے پر لکھا ہے خوبصورت تھا، خداوند کے باغ کی مانند تھا. اور ابراہم دوسری طرف چلا گیا. سنیے گا، برکت کی بات ہے. جن کے پاس خدا کی قدرت ہے، جن کے پاس کلام کی روشنی ہے، جن کے پاس خدا کا نور ہے، جن کے پاس خدا کا توکل ہے، وہ اپنی اچھی بھری بنائی جگہوں کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاں خدا لے کر جائے گا وہاں بھی خدا مجھے دوگنی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے اور خدا مجھے پھر سے بروبند کر دے گا. اب ابراہم کو پتا تھا کہ مجھے خدا اور برکت دینا چاہتا ہے. جدا ہو گئے اور پھر خدا نے پوری برکت اس کو دی. جدا ہونے سے مت ڈرا کرے. اور میں اکثر خاندانوں کو کہتا ہوں، کلام میں لکھا ہوا ہے مجھے کہ مرد اپنے باپ اور اپنی ماں سے جدا ہوگا اور اپنی بیوی سے ملا نہیں. اور خدا کہہ رہا ہے، کلام کہہ رہا ہے. سو کیوں لڑائیاں، کیوں جھگڑے، کیوں آپس میں اتنا خاندانی تناؤ ہوتا ہے کہ میں تینوں جان، میں تینوں الگ نہیں ہوں دینا. کمان خدا کہہ رہا ہے ذمہ داریاں پوریاں کرتا رہا. لڑکا جائے لادا رہے، کوئی بات نہیں، موج کرے. اگر اس کا گزارا نہیں ہے تو بھائی موج کرنے دو اس کو. جدا ہوتا ہے تو شاید آپ کی برکتیں رکی ہوئی ہیں، جدا ہونے سے بحال ہو جائے، اور شاید اس کی برکتیں رکی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. وہ جدا ہو تو شاید وہ بابرکت ہو جائے. پلان آف گاڈ تو خدا کو پتا نا. خدا کو پتا تھا ابراہم لوط سے جدا ہوگا تو پوری برکت ملے گی. اور خدا نے انتظار کیا اور پھر لوط جدا ہوا اور پھر خدا اسے دوبارہ نظر آیا. بولے ہاللیلویا. خدا اسے دوبارہ نظر آیا اور پھر خدا نے اسے برکت دی. آؤ ان باتوں کو سیکھیں. یرمیہ 15:19. شاباش. آج کا میسج بہتوں کو نئی ڈائریکشن دے گا. یرمیہ 15:19 کے اندر لکھا ہے، اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا، واپس لے آؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا. اب سنیے گا، کوالٹی سنیے گا. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آپ میں کمیاں ہیں، آپ میں گھاٹے ہیں، آپ نے خدا کی نافرمانی کی ہے، آپ کو اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ گناہ بڑھ گیا ہے، غلطیاں بڑھ گئی ہیں، تو پھر خدا کہتا ہے اگر تو باز آئے تو میں تجھے واپس پھیر لاؤں گا. اور پھر کلام کیا کہتا ہے؟ اور اگر تو لطیف کو
कसीफ से जुदा करे तो तू मेरे मुंह की मानंद होगा। लतीफ को कसीफ से जुदा करना है। अब लतीफ क्या है? साफ, शफाफ और पाकीज़ा। लतीफ क्या है? पाकीज़ा, साफ। और कसीफ क्या है? गंदा, मैला। अगर तू गंदे को साफ से जुदा करे, नापाक को पाक से अलग करे, तो खुदा की बरकत क्या आएगी? खुदा कहता है तू मेरे मुंह की मानद होगा, यानी कि मैं तुझे कलाम दूंगा और तू मेरा कलाम अपने मुंह से बयान करेगा। बोले हालेलुया। लेकिन इसके लिए करना क्या है? लतीफ को कसीफ से, साफ को गंदे से जुदा करना है। कट्टे ही नहीं, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते। ये मुझे भी आज खुदा सिखा रहा है और खुदा आपको भी ये एक बार सिखा रहा है। याद रखें, चंद चीजें जहां पर जुदा नहीं होना चाहिए। अब मैं जल्दी से कलाम को बंद कर रहा हूं। मत्ती की इंजील बल्कि दूसरा सलातीन निकालिए। सलातीन की दूसरी किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। हाँ जी, अगर तू, ये एलिया और अलीशा कौन है? उस्ताद और शागिर्द है। अब रोया में यानी कि खुदा के रूह ने बता दिया था अलीशा को कि तेरा उस्ताद एलिया तुझसे ले लिया जाएगा। अब वो 4 जगहों पर गया है। पहले वो जलजाल को गया है, उसने कहा तू यहाँ ठहर, मैं उसने कहा तेरी हयात की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जलजाल से निकले हैं, बेतेल में आए हैं। बेतेल में भी उसने यही कहा, उसने कहा, अलीशा ने कहा खुदा की याद की कसम और तेरी जान की सगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर चौथी आयत में आइए, और एलिया ने उससे कहा, अलीशा तू जरा ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझे यरू को भेजा है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कि कुछ जगहों पर हमें जुदा होना है, करना है, लेकिन कहीं पर हमें जुदा नहीं होना। अब अलीशा कह रहा है, जंजाल में कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। बेतेल में भी कह रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। यरदन पहुंच गए हैं, यरदन 2 हिस्से किया एलिया ने, बारी चादर 2 हिस्से हुआ, पार गया। उसने कहा तू चाहता क्या है? तू मेरी जान नहीं छोड़ रहा, तू मेरे साथ चिपका हुआ है, क्या चाहता क्या है? उसने कहा मैं चाहता हूं कि तेरी रूह का 2 गुना मुझ पर आ जाए। एलिया ने कहा सवाल मुश्किल है, यानी कि तू बड़ा चलाक शागिर्द है, तू चाहता है कि उस्ताद नालों ज्यादा रूदी मामूली तेरे अंदर आए, तू चाहता है कि तू मेरे नालों बहुता काम करे, मुश्किल काम है, लेकिन आखिरी वक्त तक जे तू मेरा पीछा ना छड्डिया, तू मनु अपने तो जुदा हुंदा वेख्या ते तेरे लिए जरूर होएगा। पर जे तू अपनी अखां जरा इधर उधर लाइया, अगर तू अपना ध्यान जरा इधर उधर लाया, अगर तू मनु 1 सेकंड लिए भी छड्डिया, तो फिर तेरे लिए एक काम नहीं होएगा। और फिर ऐसा हुआ कि एक आतिशी रथ, आग से जलता हुआ रथ आया, और वो दोनों उस्ताद शिविर जा रहे थे, और उस रथ ने एलिया को अपने अंदर बिठाया और आसमान की तरफ उड़ गया, और अलीशा उसे देख रहा था। और फिर ऊपर से एलिया की चद्दर गिरती है और वो रोता है और वो कहता है हाय मेरे बाप,
तू मुझे क्यों छोड़ गया? इस्राएल के खुदावंद ने तुझे बरकत दी थी और तू मेरा बाप था, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और फिर वो काम हुआ जो जुदा ना होने की वजह से होना था। जो काम एलिशा ने की, एलिया ने किए जबरदस्त थे, लेकिन वही काम जो एलिशा ने करने थे अभी, वो उसका आगाज हुआ। एलिया का आखिरी मौजूदा था यरदन को 2 हिस्से करके पार जाना। अब चादर उसके पास थी, एलिया को जाते भी उसने देख लिया था। अब वही चादर एलिशा ने पकड़ी और ठीक उसी तरह यरदन के अंदर मारी, और एलिया का आखिरी मौजूदा एलिशा का पहला मौजूदा बन गया। क्योंकि जिस तरह खुदा एलिया के साथ था, एलिशा के साथ भी वैसा ही था। और फिर जितने मौजज़े एलिया ने अपनी जिंदगी में किए, एलिशा ने उससे 2 गुना मौजज़े किए। और जो एलिया की कुदरत थी, एलिया का रोब था, वैसा ही रोब एलिशा का भी था। बादशाह डरते थे, नवाब डरते थे, अमीर डरते थे, गरीब डरते थे, और उसके मुंह से निकलने वाली बात खुदा के मुंह से निकलने वाली बात कहलाती थी। हालेलुया। तो कहीं पर हमें जुदा नहीं होना, हमें जुड़े रहना है, क्योंकि जुड़े रहने से खुदा का हाथ हम पर ठहरता है। एलिया और एलिशा, मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने भी मुझे और आपको एक बात कही थी। क्या कहा था? जान देने तक जुड़ा रहे। मैं आज कहता हूं, वफादार को कहता हूं, जुड़ा रहे। जान देने तक जुड़ा रहे, जान देने तक वफादार रहे, जान देने तक रोशनी में चलता रहे, जान देने तक तेरी राहों में कलाम की रोशनी रहे, मेरा फर्माबरदार रहे, जान देने तक वफादार रहे, जुड़ा रहे, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। बोले हालेलुया। बुलंद आवाज से कहे हालेलुया। हाँ जी, जान देने तक। क्योंकि अगर तू जुड़ा रहेगा तो फिर तू खुदा के हुजूर में मकबूल रहेगा। ना बारिश तेरा कुछ बिगाड़ सके, ना आंधियां तेरा कुछ बिगाड़ सके, ना तूफान, ना शादियां, ना कीके, ना मेमोरियल सर्विसा तेरा राह रोक सकन, क्योंकि तेरे अंदर आग लग जाए कि मैंने अपने खुदा से मिलने जाना है, मैंने खुदा के कलाम को सुनना है, मैंने खुदा के कलाम को लेना है। याद रख, ऐसा करने से तेरे लिए आसमान की बरकतें मौजूद है। सो जान देने तक वफादार रह, और जहां पर छोड़ने की जरूरत है वहां छोड़ दीजिए। यूहन्ना 15:5 के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त तुम मेरी, और यीशु कहता है तुम मुझसे जुदा होकर, हालेलुया, उसको पकड़े रखे, उसके साथ जुड़े रहे, उसकी मानते रहे, उस पर भरोसा रखे, उसे तकते रहे, और दुनिया की चीजें जुदा करते चले जाए, तारीकी को जुदा करते चले जाए, लड़ाइयों, झगड़ों, हसद को, बुग़्ज़ को जुदा करते जाए। आपका पीस ऑफ माइंड खुदा के साथ हो, ना कि दुनियावी चीजों के साथ हो। आप अंदर से भी मुनव्वर हो जाए और आप बाहर से भी मुनव्वर हो जाए। सो ये हिकमत और ये धनाई आपकी जिंदगियों के अंदर कायम रहे, और आप हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहे, और जो चीजें नाहमार हैं उन्हें अपनी जिंदगी में से निकाले, ताकि आसमान का खुदा आपकी लाइफ के अंदर बरकत को नाज़िल फरमाए। यीशु को आने दे, यीशु को कबूल करें, क्योंकि वही आपका अच्छा चरवाहा है और वही आपको राह दिखाने के लिए तैयार है। आओ अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदा